جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ، عز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان جو ہیں وہ بڑھاپے تک سلامت رہیں، آپ کی سماعت ٹھیک رہے، آپ کے کان جو ہیں خشکی کی وجہ سے بہرا پن کا شکار نہ ہوں، آپ کے کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں نہ آئیں، آپ کے کان بند نہ ہوں، آپ کو اللہ رب العزت نے جو سماعت کی قوت عطا فرمائی ہے وہ آپ کی صحیح اور سلامت رہے اور آخری عمر تک قائم اور دائم رہے، تو صرف یہ ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے۔ آپ کے کانوں کی حفاظت ہوگی، کانوں سے اللہ کا قرآن سنیں، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں اور نعتیں سنیں اور اچھی باتیں سنیں، علماء کرام کے بیان سنیں۔ اپنے کانوں کو ہر قسم کی فضول باتوں سے، لا یعنی سے، میوزک سے، گانے بجانے سے، تیز قسم کے ساز و آواز سے، میوزک سے اور راگ رنگینیوں سے اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ یہ کان قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ رب العزت منہ کے اوپر مہر لگا دے گا۔ ہمارے کان، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری آنکھیں، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور جس نے دنیا کے اندر گانے بجانے سنے ہوں گے، کانوں کی سماعت کو غلط استعمال کیا ہوگا، قیامت کے دن سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو ہم اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائیں اور پھر غلط قسم کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تو سب سے فائدہ مند چیز جو ہے، ہماری دادی اماں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت لمبی انہوں نے عمر پائی اور آخری وقت تک ان کے کان بہت اچھے تھے، بلکہ ہم تو بچپن میں بڑی احتیاط کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ دادی اماں کے قریب نہیں کرنی کہ پھر ابو آئیں گے والد صاحب، تو دادی اماں ان کو پھر ہماری شکایت کریں گی اور ہماری پٹائی ہوگی۔ تو ہم بڑی احتیاط کرتے تھے کہ ہماری دادی اماں کی اور ہمارے والد صاحب علیہ رحمہ کی سماعت بہت تیز تھی، بہت اچھی تھی۔ ہماری دادی اماں کی بہت طویل عمر تھی اور آخری وقت تک ان کے کان صحیح سلامت تھے۔ ہم اکثر دیکھتے تھے کہ ہماری دادی اماں ایک بوتل میں سے چند قطرے ڈالتی ہیں کانوں میں، پھر وہ یہ سر پہ بالوں کو لگانے والی ایک لوہے کی پن تھی، آج کل تو استعمال ہوتی ہے کم، لیکن پہلے ہوتی تھی اس طرح کی پن، چمٹی کی طرح، اس کے اوپر روئی لگا کے اور پھر کانوں کو وہ صاف کرتی تھی، خشک کرتی تھی۔ تو ہم کہتے تھے کہ ہماری دادی اماں کیا کرتی ہیں، روزانہ رات کو جو ہے وہ پتہ نہیں کس دوائی کے قطرے ڈالتی ہیں۔ وہ پھر جیسے بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ان کی کانوں کی سماعت اتنی اچھی تھی، ہمارے والد صاحب علیہ رحمہ کی، دادی اماں کی، دونوں بہت اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ذکر، عبادت، زندگی کے آخری ایام تک انہوں نے نماز اور تہجد اور ذکر، عبادت، اور بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنی زندگی کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اعضاء اور جوارے کو بہت اچھی طرح استعمال کر کے، اس سے فائدہ اٹھا کے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے اندر استعمال کر کے اپنی آخرت بنا کے گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم اپنے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں کان دیے ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ان کی حفاظت کریں، ان کو اچھے کام پہ لگائیں، دینی کام پہ لگائیں، اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اعضاء کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، تاکہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ اور بینیفٹ ملے۔ الٹا یہ نہ ہو کہ ہمیں سخت حساب دینا پڑے اور ہمارے اوپر کوئی عذاب اور زوال پڑے۔ تو اپنے کانوں کی حفاظت کے لیے آپ روغن بادام استعمال کریں۔ ہماری دادی اماں وہی لگاتی تھی، روغن بادام کانوں میں قطرے ڈالتی تھی۔ ہمارا بھی الحمدللہ معمول ہے، کبھی کبھار ڈالتے ہیں، لیکن کوئی 3 دن 5 دن کے بعد، ان کی طرح روزانہ تو نہیں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے بعض دفعہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ چلیں کبھی کبھار ڈال دیں، تاکہ کانوں کا بھی حق ادا ہوتا رہے اور ہماری سماعت کی بھی حفاظت رہے۔ تو آپ اپنا معمول بنا لیں، چاہے آپ دوسرے، تیسرے دن، چوتھے دن، ہفتے میں ایک بار ڈال لیں، چند قطرے کانوں کے اندر نیم گرم ہلکا سا کر کے روغن بادام ڈالیں، 3-4 قطرے، اور اس طرف لیٹ جائیں، پھر اس طرف روئی رکھ دیں یا ہاتھ رکھ لیں، پھر 5-10 منٹ کے بعد اس طرف ڈالیں اور پھر لیٹ جائیں۔ تو پھر صبح آپ جو ہے وہ کاٹن سٹک کے ساتھ، جو روئی والی ہوتی ہے، آج کل ہر گھروں میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں، غسل کے بعد بھی آپ کانوں کو صاف کرتے ہیں، صابن وغیرہ کانوں میں جاتا ہے اور کان آپ کے صاف رہتے ہیں، اس سے آپ بعد میں صاف کر لیں، کپڑے کے اندر
انگلی کے اوپر کپڑا لگا کے اس سے صاف کر لیں، لیکن اپنے کانوں کی حفاظت کے لیے روغن بادام سے دوستی کر لیں بس۔ آپ دیکھیں گے چند ہفتوں کے اندر آپ کے کانوں میں کبھی درد نہیں ہوگا، پس نہیں پڑے گی، کان کبھی بند نہیں ہوں گے، خشک نہیں ہوں گے، آپ کی سماعت کمزور نہیں ہوگی، کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں نہیں آئیں گی، کانوں کی وجہ سے دماغ خشک ہوتا ہے اس کے آپ مصیبت سے بچ جائیں گے۔ آپ ہمیں دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت مجرب اور زبردست قسم کا یہ ٹوٹکا نہیں بلکہ یہ مجرب علاج ہے اور بے ضرر علاج ہے۔ روغن بادام اپنے کانوں میں ڈالنے کی عادت بنائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔